الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آنکھ میں بینائی نہ ہو، زبان میں گویائی نہ ہو، کان میں سماعت نہ ہو تو یہ بڑا اندھیرا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا علم نہ ہو تو یہ مسلمان مومن کے لیے بڑا اندھیرا ہے۔ ایک اندھیرا تو دنیا کا ہے، لیکن یہ اندھیرا دنیا آخرت دونوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جہنم کا عذاب بھی ہے، اور اللہ نبی رسول کے وصال سے ایک دوری بھی ہے۔ آج اگر کوئی حکم کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کے بارے میں نہیں علم حاصل کرتا تو بڑا محروم ہے۔ اگر وقت نبی رسول علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ وقت کی دوری در حقیقت علم سے دوری ہے، علم کے شوق سے دوری ہے، علم کی طرف دھیان نہیں رہ گیا۔ بس ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں کوئی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آنے کا مقصد کھانا پینا اور زندگی عارضی ہوتی ہے، اسی طرح وہ عارضی زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا یہ مسلمان ہے، پرواہی کوئی نہیں، بھاگم بھاگ چلا جا رہا ہے۔ بس کوئی چوک آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کدھر جانا ہے، ورنہ ناپتے میں بھاگتا چلا جاتا ہے، اور اسے پتہ جانتا ہے، اور پتہ بھی بڑا اونچا جانتا ہے کہ میرے جیسا تو مولوی عالم ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا تو کوئی نیک متقی پرہیزگار ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ سب سے بڑی شیطان کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان مومن جاہل ہو، اسے حکم کا علم اور اللہ کی ذات کا علم نہ ہو، بس یہ اسے بڑی خوشی ہے، کیونکہ یہ جاہل ہے جسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ جاہل ہے جو اللہ نبی رسول سے دور، اللہ کے بندوں سے دور ہوتا ہے۔ جاہل اس لیے دور ہوتا ہے کہ علم سے شوق، علم سے رابطہ ہو تو علم والوں میں بیٹھے نا، اسے تو تعلق علم سے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ذکر اللہ کی کثرت کا بیان جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ نفس، قلب اور روح کی تین حالتیں ہیں۔ جب نفس مطمئن نہ ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے، قلب جب سلیم ہوتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے، روح جب پاکیزہ ہوتی ہے تو یہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ ذکر اللہ کی کثرت میں اللہ پروردگار نے رکھا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو نفس جو ہے وہ مطمئنہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ کے لیے حکمی اور حقیقی علم ضروری ہے۔ جب کوئی ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے تو اسے نیکی آسان ہو جاتی ہے، نیکی اسے محبوب ہو جاتی ہے، نیکی اسے پیاری ہو جاتی ہے۔ نیک کے ساتھ اس کا دھیان، رابطہ جو لگا ہوتا ہے اپنے دھیان میں، وہ ذکر اللہ کی جب کثرت کرتا ہے تو یہ نیکی کرنا اسے محبوب، پیارا اور اچھا لگتا ہے۔ اب جب نیکی کوئی کرنا چاہتا ہے تب نیکی کا مزہ آتا ہے، ورنہ نیکی کیا، نیکی جو نیکی کرنا نہ چاہے اور نیکی ہو جائے، یہ کیسی نیکی ہوتی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی کچھ کرنا نہ چاہے اور اپنے آپ ہی ہو جائے۔ کھانا بھی پڑتا ہے، پینا بھی پڑتا ہے، سونا جاگنا بھی پڑتا ہے، یہ سارا کچھ جو عارضی زندگی ہے یہ کرنے کا ہی نام ہے، اور جب بندہ کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے یہ، اب جناب اس کا عارضی وقت ختم ہو گیا ہے، اب جناب یہ مردہ پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب نیکی کوئی کرنا چاہتا ہے تو یہ ذکر اللہ کی کثرت سے آسان ہو جاتا ہے۔ اب نیکی کیا ہے، نیکی حکم اور حکم کی تعلیم پر عمل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، نیکی وہ کرنا چاہتا ہے، نیکی کا اسے شوق ہوتا ہے، نیکی کے بغیر اس کا گزارا لاؤں سے نہیں ہوتا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اب یہ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے، حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کیونکہ نماز اس نے پڑھنی ہے، روزہ اس نے رکھنا ہے، حج اس نے کرنا ہے، جھوٹ اس نے نہیں بولنا، کیونکہ یہ نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی سے محبوب ہو گئی ہے۔ یہ کس وجہ سے محبوب ہوئی ہے، ذکر اللہ کی
کثرت کرنے کی وجہ سے اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ نیک اللہ بے عیب ہے، اللہ کے ساتھ ذکر اللہ کی کثرت میں تعلق، دھیان، استحکام پا جاتا ہے۔ اب جب اللہ سے کسی کا رابطہ ہوتا ہے تو نیک سے رابطہ ہونے کے بعد وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ لا الہ الا اللہ جو اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کا مقصود اسے مل جاتا ہے۔ اب وہ نیکی کرنا چاہتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ کو چھوڑنا، ترک کرنا، حلال کو اختیار کرنا، یہ سارا نیکی کا باب جو ہے یہ قرآن مجید ہمیں سارا کچھ ہدایت میں بتاتا ہے۔ اب یہ ذکر اللہ کی کثرت سے نیکی کرنا چاہتا ہے، اور یہ نیکی کرنا جو ہے یہ حکم کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اب یہ حکمی تعلیم جب حاصل کرتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہوتا چلا جاتا ہے، ورنہ نفس نہیں مطمئنہ ہوتا۔ قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کھا کے نا آپ سمجھے مطمئن ہو جاتا ہے، پی کے آپ سمجھے یہ مطمئن ہو جاتا ہے، شادی کر کے یہ مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اور کہتا ہے بڑا مزہ آیا تھا کھانے میں، اب بینک ٹینک کھانے کے لگا دو، اب بینک ٹینک پینے کے لگا دو، اب 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 تو پوری ہونی چاہیے نا۔ یہ اور میں پڑ جاتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ اس کا مطمئن ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے حکمی علم کی عطا ہوتی چلی جاتی ہے، حکمی علم میں اس کا تعلق اللہ سے ہوتا چلا جاتا ہے، باقی سارے تعلق اپنے آپ ہی پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تعلق دوسرے پھیکے پڑے نا وہ تب بھی تعلق ٹوٹتے ہیں غیروں سے، ورنہ غیروں سے تو تعلق اور سے اور جڑتا چلا جاتا ہے۔ اب حکمی تعلیم میں اس کا تعلق اپنے پروردگار سے ہو جاتا ہے، اب اس تعلق کے اندر نفس مطمئن ہو جاتا ہے، نفس راضی بازی ہو جاتا ہے اللہ پروردگار سے، اور یہ نفس کی کامیابی ہے کہ فرمایا جب ذکر کی کثرت کرو گے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حکمی علم سے تعلق باللہ جب بندے کا قائم ہو جاتا ہے، اب تعلق باللہ میں اسے حقیقی علم کی عطا ہوتی ہے، یہ ہے قلبی شفا۔ اب دل اس کا شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس سے ہوا ہے؟ ذکر کی کثرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تعلق باللہ میں اسے علم حقیقی جب عطا ہوتا ہے، اللہ اسے باتیں کرتا ہے، اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام اس سے باتیں کرتا ہے، نبی رسول کے غلام جب اس سے پھر باتیں کرتے ہیں، جس میں ایک وقتی استاد ہوتا ہے، ایک ابدی استاد ہوتا ہے، ایک حقیقی استاد ہوتا ہے، جب اس کا تعلق باللہ کی وجہ سے، حقیقی استاد کی وجہ سے تعلق اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر قلبی شفا کا سامان اس کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ اب اسے حقیقی علم عطا ہوتا ہے۔ پہلے نفس مطمئن ہو گیا ہے، اب دل سلیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل اس کا مقصود جو ہے اپنا، گوہر جو ہے اس کا اپنا، وہ پاتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے غذا روح کی، کیا حکمی علم کی عطا ہو جائے اور حقیقی علم کی عطا ہو جائے۔ جب کسی کو یہ 2 عطائیں ہوتی ہیں ذکر اللہ کی کثرت کی بنیاد کی وجہ سے، اب یہ روح کی غذا ہے، اب روح جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے، سیراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، روح کو کمال حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جدھر روح تجلی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اب اللہ کا مشاہدہ پاتی ہے۔ جدھر روح جو ہے وہ تجلی دیکھ کر گھبراتی ہے، اب اللہ کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ مطمئن ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا لعلکم تفلحون، ذکر کی کثرت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اگر کسی کو اس کامیابی کا پتہ نہیں تو وہ جستجو کیسے کرے گا، وہ کوشش کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے کے بعد تم پر یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہنا۔ اور جس کو علم کا شوق نہیں، اللہ جانتا ہے، اسے کیا پتہ کہ گویائی کیوں ہے کہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے، سماعت کیوں ہے، کان سننے کے قابل ہوتا ہے، یہ آنکھ میں بینائی اس لیے ہے کہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مومن کے پاس حکمی علم نہ ہو، حقیقی علم نہ ہو، اس کا شوق نہ اسے ہو، اور جینا مرنا اس میں نہ گزارتا ہو، جان مال اس میں نہ لگاتا ہو، یہ بھی کوئی مسلمان مومن ہے؟ اللہ پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔